جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور ایوب کو یاد کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ پھر جو کچھ اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کی مانند ان کے ساتھ مزید بھی اپنے پاس سے بطور رحمت عطا کیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ ایوب علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسی شدید آزمائش آئی کہ وہ بہت لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ان کے اہل و عیال بھی ان سے جدا ہو گئے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے، مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے ہر مصیبت پر صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی، ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اسے پیو اور اس سے غسل کرو۔ وہ مبارک پانی پینے اور اس پانی کے ساتھ غسل کرنے سے ان کی ساری بیماری دور ہو گئی، یعنی پانی ان کے لیے شفا کا باعث بن گیا اللہ کے اذن سے، اور وہ پوری طرح صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا فرما دیے اور اتنے ہی اور بھی دے دیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کیجیے علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ ندا کا لفظ ہے نادا، ندا کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنے کو، یعنی ایک دعا ہوتی ہے جو ہم چپ کے مانگتے ہیں، جیسے زکریا علیہ السلام نے مانگی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ وہاں ندا کا لفظ ہے لیکن نداء خفیہ یعنی ایسی پکار تھی جو کہ چپ کے تھی، لیکن یہاں پر صرف ندا کا لفظ ہے، نادا کا لفظ ہے۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ دونوں طرح پکارنا چاہیے، دل ہی دل میں، چپ کے اور بلند آواز سے بھی۔ رب ہر طرح سنتا ہے۔ کیا پکار کے کہا؟ انی مسنی الضر، یا رب مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ در سے مراد انسان کی جسمانی بدحالی ہے، بیماری، لاغری، بڑھاپا، یہ سب چیزیں در میں آتی ہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے پکارنے کا، دعا کرنے کا۔ مختصر الفاظ ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، چند لفظ ہیں لیکن بڑے ہی جامع لفظ، اور کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا، صرف رحم کی درخواست کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحم کا ایک طرح سے واسطہ دیا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو کیا ہوا نتیجہ؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی گریہ ازاری قبول کر لی۔ وَكَشَفْنَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور جس تکلیف میں ہم نے اسے مبتلا کیا تھا اس سے عافیت عطا کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور جس طرح انہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال اور مال و دولت اور صحت اور عافیت عطا کی تھی، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی، بلکہ اور بھی زیادہ عطا کی، اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس صبر پر آخرت کے بڑے اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ اللہ نے گواہی دے دی کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ ہم صبر بھی کرتے تو بعض اوقات ایسی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ بھی صبر ہے یا نہیں، یعنی ہمارا صبر بھی صبر ہے یا نہیں، اس میں بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو مان لیا کہ صابر ہیں۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والا، غم سے گزرنے والا جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دفعہ وہ دعا کر رہے تھے یا پہلی دفعہ وہ رب کی طرف انہوں نے رغبت کی تھی اتنے سال کی بیماری گزار کر، اور پہلے انہوں نے کبھی نہیں پکارا تھا۔ انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے رب کی طرف، بہت زیادہ اپنے رب کو پکارنے والے تھے۔ پھر فرمایا رحمتا من عندنا، انہوں نے ارحم الراحمین کہا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا، رحمتا من عندنا، اپنے پاس سے رحمت عطا کی۔ اور یہ رحمت کیا تھی؟ اول شدید بیماری اور تکلیف اور آزمائش کے ساتھ ان پر رحم کیا، پھر انہیں صبر کی توفیق دے کر ان پر رحم کیا، پھر دعا قبول کر کے ان پر رحم کیا، پھر دعا قبول کرنے کے بعد صحت کے ساتھ اور مال و دولت وغیرہ لوٹایا اس کے ساتھ۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت تھی۔
رحمتم من عندنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس رحمت کا ایک ظاہری مینیفیسٹیشن کیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں جیسے بارش ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے. ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کی کوئی لالچ نہیں، کوئی رغبت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس اللہ نے پہلے سے ہی بہت کچھ عطا کر دیا ہے، تو تم پھر کیوں یہ سمیٹ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیسے ممکن ہے، یعنی اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو بندہ مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اور استغنا بھی برتتا ہے، دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن مانگے اس تک کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، برکت سمجھتا ہے، اور اس سے تکبر کرتے ہوئے بے نیازی نہیں برتتا یا ایسا زہد اور ایسا تکشف ظاہر نہیں کرتا کہ لے جاؤ اس کو، اٹھا لو اس کو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے، میرے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے، ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا. یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہوتا ہے. اور ان کے دل میں یعنی ایک طرح سے یہ شکر گزاری تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا تھا جو ان پہ سونا برسا رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہا تھا اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور جو چیز کسی لالچ اور کسی حرص کے بغیر انسان کے پاس آتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اس واقعے میں. یعنی عموماً جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی دعا قبول نہ ہو تو بعض اوقات وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، اتنی دعا کی پھر کچھ نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ بعض اوقات عبادت کی وجہ سے شیطان دل میں ایک عجیب سا خیال ڈال دیتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو، تمہارا دنیا سے کیا تعلق ہو، اور انسان صرف دنیا کو کریٹیسائز ہی کرتا رہے اور دنیا کو برا بھلا ہی کہتا رہے. تو ایسا نہیں، یعنی عبادت اور اللہ کی نعمت دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام پر جمع ہوئی تھی کہ وہ عبادت گزار تھے، اواب تھے، بہت زیادہ اپنے رب کو پکارتے تھے، اس کی طرف رجوع کرتے تھے. اور اواب جو ہے صرف دعا نہیں کرتا بلکہ نماز اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اس میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے، صحت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو ایسے میں وہ مزید شکر گزار ہوتا ہے. تو اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر بیماری آ جائے، اگر تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے. اگر مختلف چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش ہو تو پھر کس طرح صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے فریاد پیش کی جائے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ انعام فرمائے تو کس طرح بہیو کیا جائے. کیونکہ بعض لوگ تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اپنا کارنامہ بتانے لگتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، یہ ایکسرسائز کی اور یہ دوا کھائی اور یہ طریقہ اختیار کیا تو اس وجہ سے مجھے یہ شفا ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں سے نکال دیتے ہیں. تو بندہ مومن کسی حال میں بھی چاہے صبر ہو یا شکر ہو، وہ دونوں کیفیات میں رب ہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ایوب علیہ السلام کا واقعہ حدیث میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بھی آتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں 18 برس بیمار رہے، 1-2 دن نہیں، 18 سال. قریبی اور دور کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، ساتھیوں نے چھوڑ دیا. البتہ ان کے بھائیوں میں سے یعنی دینی بھائیوں میں سے 2 آدمی صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے رہے. تو ایک دن ایک اپنے دوسرے ساتھی کو کہنے لگا کیا تو جانتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ اس پر اس کے ساتھی نے کہا وہ کون سا؟ اس نے کہا دیکھو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی آزمائش اس سے ہٹا دے. کیونکہ بعض اوقات عبادت گزاروں کی جب آزمائش لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت دین والے ہیں اور یہ تو قرآن والے ہیں اور یہ تو بہت نمازی ہیں اور حج عمرے کرتے ہیں، اور پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کی بات ہوئی. جب وہ شام کو ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات ذکر کر دی کہ وہ کوئی یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں. تو ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس طرح کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے. اب ریاکشن دیکھیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے، وہ دونوں ہی اللہ کا نام لیتے تھے، پھر میں اپنے گھر واپس آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا
کرتا اور اس بات کو ناپسند کرتا کہ وہ ناحق اللہ کا نام لے رہے ہیں، یعنی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کے لڑ رہے ہیں، تو میں ان کی بخشش کے لیے صدقہ کر دیتا تھا کہ ان کی پکڑ نہ ہو اس پر، یعنی ایسے نیک انسان۔ بہرحال ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور بیماری ایسی تھی کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے اور فارغ ہو جاتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی تھی حتیٰ کہ وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتے، یعنی اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہی اور اللہ نے ایوب کی طرف وحی کی، ارکض برجلک، یعنی باہر ہی گئے ہوئے تھے تو وہیں پر ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ ادھر ان کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ وہ دیر کر رہے ہیں، یعنی اپنی حاجت سے فارغ ہونے دیر ہو رہی ہے اور وہ ذرا ہٹ کے کھڑی ہوں گی اور انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ واپس پلٹے تو اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے۔ جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہ سکی، پوچھا اللہ تمہیں برکت دے، کیا تم نے اللہ کے نبی جو بیمار ہے انہیں دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب وہ صحت مند تھے تو تم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں وہی ایوب ہوں، یعنی اتنی دیر میں ہی تکلیف دور ہو گئی۔ اور کس سے؟ پانی سے۔ ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا۔ اللہ نے اس پر 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسانے لگا حتیٰ کہ وہ سونا بہنے لگا، اور دوسرا جو کے کھلیان پہ آ کے چاندی برسانے لگا یہاں تک کہ چاندی بہنے لگی۔ اس طرح اللہ نے ان کو مال بھی دیا اور دولت کثیر بھی دی، یعنی ان کی نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، اگرچہ 18 سال کی آزمائش تھی۔ اس دوران وہ اللہ کے نبی بھی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے باوجود ان سے ان کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ اس کو ادا کرتے رہے۔ اور ایک وفادار بیوی تھی اور 2 دینی ساتھی تھے جو آتے جاتے تھے، باقی سب چھوڑ گئے تھے۔ چونکہ اس کے آخر میں آیا ہے کہ ذکر للعابدین، اس کہانی میں، اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ اگر تکلیف آئے اور آزمائش آئے تو پھر کرتے کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آزمائش نبی اور غیر نبی دونوں پر آ سکتی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان پر آزمائش نہیں آ سکتی، نہیں، سب پر آ سکتی۔ انبیاء بھی آزمائے جاتے ہیں، بلکہ انبیاء کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں، یعنی جتنے جتنے نیک ہوتے ہیں اس کے مطابق۔ اور پھر یہ ہے کہ جب تکلیف آئے تو وابالہ کرنے کی بجائے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے جب انسان اللہ کے خوبصورت ناموں یا صفات کے ساتھ گریہ وزاری کرتا ہے، اس سے مصیبت دور ہوتی ہے، اور مصیبت آنے پر اس کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے، اور انسان کو حوصلے میں رہنا چاہیے کہ آج تک جتنی تکلیفیں آئی سب چلی گئی، یہ بھی ایک وقت آئے گا تو چلی جائے گی، کوئی بھی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں باقی رہتی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص تکلیف پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی انعام سے نوازتا ہے، اور آخرت کا اجر تو اس کے لیے لکھا ہی جاتا ہے۔ اور ہمیشہ انسان اپنے آپ کو اس تکلیف کے وقت یاد دہانی کراتا رہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی۔ بس انسان کی نگاہیں ہوں جو اس آسانی کو ڈھونڈنے والی ہوں، صرف انسان تکلیف پر نظر نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ انسان کو جو مزید چیزیں غور و فکر کرنے، سوچنے اور سمجھنے اور اپنے عمل میں تبدیلی لانے کا ایک موقع ملا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے، اس کو بھی انسان ضرور ذہن میں رکھے۔ دوسری آیت جو ہے وہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یعنی بیماری میں انسان کو اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ شفا دے تو پانی کے ساتھ بھی دے دیتا ہے۔ یہ دعا اور یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا انہی الفاظ میں کہ الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے راہ دکھائے گا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ انسان کو اچھی طرح یقین ہونا چاہیے، اس لیے جب بیماری آئے
جب تکلیف آئے تو پہلا دھیان اللہ کی طرف جائے، پہلا خیال اللہ کی طرف جائے، ڈاکٹر کی طرف نہیں، دوا کی طرف نہیں، لوگوں کی طرف نہیں. اور اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں. اگر کہیں چوٹ لگتی ہے، اگر کہیں درد ہوتی ہے، اگر کہیں کوئی بھی چیز پیش آتی ہے، ایک دم گلا پکڑا جاتا ہے کچھ، تو کیا خیال آتا ہے کہ اس سے نجات اور خلاصی کیسے ہوگی، اب کیا کروں؟ کیونکہ انسان فوراً اس کا توڑ سوچتا ہے نا کہ یہ مشکل آ گئی، اب اس کا توڑ کیا ہو، اب میں کیا کروں؟ تو سب سے پہلے اللہ سے دعا. اللہ تعالیٰ کا نام بھی شافی، یہاں شافی کہہ کے پکار سکتے ہیں. اللہ شفا تیرے ہاتھ، یا رب تو مجھے شفا دے. جو اپنی زبان میں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، جس میں بھی پہلے اللہ کو پکارے. اللہ تو اس کی صحت کے اسباب پیدا کرتے، تو یہ آسانی پیدا کر دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے ہوئے دعا پڑھا کرتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. کیونکہ تکلیف ہمارے عقیدہ توحید کو بھی آزماتی ہے، اس کی بھی آزمائش کے لیے آتی. تو جب انسان کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور وہی سبب پیدا کرے گا اور باقی سب اسباب ہے، دوا ہو یا دعا ہو یا پھر کوئی ڈاکٹر کی یا کسی انسان کی مدد ہو، یہ سب وسائل ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ وسائل ہیں، جبکہ اس کو دور کرنے کی طاقت صرف اللہ میں ہے، کرتا وہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ادب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن بیمار ہونے کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، میں بیمار کرتا تو اللہ، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفین، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی اگرچہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن شر کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. واقعی تندرستی اور صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، تندرستی اور فراغت، فرصت. یعنی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ بہت زیادہ کاموں میں دبے ہوئے نہیں ہیں، ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، لیکن لوگ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اسی طرح فراغت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ بیماری اور بڑھاپے کے منہ میں جا پڑتے ہیں جب وہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحت کی حفاظت کریں، اپنے جسم پر ناروا بوجھ نہ ڈالیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا ہوں، دن کو روزہ، رات کو نماز، نہ کھانا نہ نیند، یعنی بہت کم دونوں چیزیں. تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں، تو میں نے آپ سے ملاقات کی. آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے اور افطار نہیں کرتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو؟ یعنی مجھے یہ معلوم ہے، یہ نہیں بتایا کس نے بتایا کیا، یعنی مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے، کنفرم کرو یہ ایسے ہی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا تم اس طرح نہ کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو، اور ہر 10 دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے 9 روزوں کا اجر بن جائے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے رہے، یعنی ہر وقت روزے سے رہے اور ہر وقت جاگتے رہے، تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی اور تمہارا نفس تھک جائے گا. یعنی عبادت میں بھی اعتدال کرو، اس طرح کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالو کہ تم بیمار پڑ جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی جان کا بھی حق ادا کریں، اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کریں، اور اپنے جسم کا، آنکھوں کا اور باقی تمام چیزوں کا. اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک انسان کے لیے صحت مالداری سے زیادہ بہتر ہے. یعنی صحت جو ہے یہ بڑی دولت ہے مال سے بھی. تو اس لیے مال کماتے ہوئے بھی انسان کو اپنی صحت برباد نہیں کرنی چاہیے. عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. پھر لوگ مال و دولت کا، مالداری کا تذکرہ کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں. یعنی ایک شخص کے اندر اگر اللہ کا تقوی اور خوف ہے اور ساتھ اس کے پاس مال بھی بہت ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی
گناہ کی بات نہیں، البتہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے، اور دل کا خوش ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی اگر انسان صحت مند ہے اور اس کے دل میں بھی اطمینان ہے اور وہ خوش ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، بڑے بڑے ریکارڈ توڑ لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ جو ایک دم ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ آج ہی میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک بہت ہی مشہور کھلاڑی ہے، بے شمار اس کے فینز ہیں، نام میں نہیں لوں گی، لیکن اس نے کہا کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میں گول کر رہا تھا اور ایک دم مجھ پہ ڈپریشن کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد میں پیچھے 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 گرتا چلا گیا۔ یعنی ساری دنیا اس کی طرح لک فارورڈ کر رہی ہے اور اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے اور تالیاں بجا رہی ہے، اور اس پر لمحے کے لمحے میں آن کی آن میں ایک ایسی آزمائش آتی ہے، اچانک اس کے اوپر ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتا، کسی لمحے کا نہیں پتا کہ کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ لہٰذا اگر اللہ نے ہمیں اطمینان قلب نصیب کیا ہے تو اس وقت پھر اس نے اپنی ذہنی حالت اور پھر کس طرح اس نے پبلکلی اس کو ایکسپٹ کیا کہ میں بیمار ہوں، اور لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمارے ہیروز جو ہیں وہ تو سپر سے سپر مین ہی نظر آئے، وہ کبھی اظہار ہی نہ کرے کہ ان کو کوئی تکلیف ہے یا ان کو کوئی پریشانی، لیکن انسان تو کہیں بھی پہنچ جائے وہ انسان ہے اور کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان خدا نہیں ہے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہم کچھ انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں اور ان سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ نہ یہ کبھی بیمار ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کو کوئی تکلیف آئے گی اور نہ ہی ان پر کوئی آزمائش آئے گی۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، انسان انسان ہے اور انسان کمزور ہے، اور انسان دنیا میں مال و دولت کے یا شہرت کے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، اس کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تکلیف نعمت میں بھی بدل سکتی ہے اور نعمت تکلیف میں بھی بدل سکتی ہے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اور عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہمیں جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی غریب سے غریب شخص ہے لیکن انتہائی ایکٹیو، صحت مند، بھاگ دوڑ کرنے والا، کام کرنے والا، جس سے عموماً بیک ہوم میڈز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ کتنی ایکٹیو ہوتی ہیں، لیکن ان کو اپنی اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے رکھے ہیں اور ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی کی اس لحاظ سے محتاجی نہیں ہے، ہم دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان سے بہتر ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت ہے جبکہ ہمیں ان کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس غم میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا گھر ہے، یہ گاڑی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم محروم ہیں۔ اللہ کے اس حدیث کی روح سے زیادہ محروم وہ ہے جس کے پاس صحت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو، کوئی خوف نہیں، وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، صرف اس ون سنگل ڈے کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے، گویا ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے۔ اگر انسان ان نعمتوں پہ سوچے اور شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے پھر رو دیے، فرمایا گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے اور فرمایا اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ اسی طرح آپ نے ایک موقع پر ابن عمر سے فرمایا، جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو، شام کا انتظار نہیں کرو، شام ہو تو صبح ہونے کا نہ سوچو، یعنی جو وقت ہے اس میں جیو، اس کی قدر کرو، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اس میں اچھا اچھا کام کر لو، یہ نہ سوچو اچھا صبح ہوگی تو پھر کر لیں گے، اگر اس وقت ہے تو پھر اس وقت وہ کام کر لو، کیونکہ عبداللہ تم نہیں جانتے کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں ہوگے یا زندوں میں ہوگے۔ اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج کے لوگ بہت سے تجربے کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور اب یہ بات بہت ان ہو گئی ہے کہ لیو ان مومنٹ، ناؤ کی اہمیت، اور اس پہ کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں کہ اس مومنٹ میں جیو جس میں جی رہے ہو اور اس کو انجوائے کرو، لیکن بہت سے لوگ جو وقت اس وقت ہے اس کی قدر نہیں کرتے یا ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ یا مستقبل میں کیا ہوگا، کس نے جانا۔ بعض لوگ پریشان رہتے ہیں ہمارے بڑھاپے کا کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا کہ ہم بڑھاپے تک زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جو اللہ نے دیا
دیا ہے اس سے خوب خوب فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ اپنی صحت بلکہ اپنے ماحول کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت افزا کر دے، یہاں کے بخار کو جوفا میں بھیج دے، یعنی کہیں اور چلا جائے، مدینہ کو ایک پرامن جگہ بنا دے۔ تو انسان کو اپنے بدن میں بھی عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے گھر میں بھی، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، کہ جہاں ہم رہتے ہیں امن امان کے ساتھ رہ سکیں، کیونکہ انسان امن کے ساتھ ہی بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے۔ جب انسان کے اوپر ایک خوف سوار ہوتا ہے، اس کے حالات پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی بعضوں کا دل جمتا ہی نہیں پھر کسی کام کے کرنے کے لیے۔ پھر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کو بھی آزما سکتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں خوف، فاقے، نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو اس میں جان جو ہے اس کی آزمائش میں صحت کی آزمائش بھی شامل ہے، یعنی جان جانے کے علاوہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان بیمار رہے۔ پھر یاد رکھیے کہ تکلیف اور بیماری انبیاء کو بھی آ سکتی، جیسے ہم نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ 18 سال بیمار رہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ بخار آیا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ بخار میں مبتلا تھے، آپ پر چادر تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ چادر پہ رکھا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا بخار بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے، ہم پر آزمائش سخت ہوتی ہے اور ہمیں اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک عام بندہ جس چیز سے آزمایا جاتا ہے، ایک دین والا اور پھر خاص طور پہ نبی، اس سے بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء۔ کہا پھر کون؟ فرمایا علماء۔ کہا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ۔ یعنی جیسے جیسے آپ کے درجے ہوں گے اسی حساب سے آزمائش ہوگی۔ اس لیے اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف بڑی آ جاتی ہے تو وہ تب بھی اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اگر اللہ نے مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزما لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ نظر کرم ہے۔ اور فرمایا کہ ان میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا جاتا، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتے، یعنی اتنی جوئیں پڑتی اور وہ صاف ہوتی ہی نہیں، نکالتے ہوں گے پھر اور پڑ جاتی، پھر اور پڑ جاتی، خون ہی چوس جاتی ہوں گی۔ اور ان میں سے کسی کو فقر کے ساتھ آزمایا جاتا، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہ پاتا، چنانچہ وہ اسے ہی پہن لیتا۔ اور ان میں سے کچھ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پریشان ہونے کی بجائے وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا، مجھے اس قابل سمجھا تو اس لیے مجھ پر یہ امتحان ڈالا۔ یعنی عافیت تو مانگنی چاہیے، لیکن مانگنے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے تو ناراضگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مثلاً ایک انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ابھی اس کا وہ درجہ نہیں اونچا گیا، وہ گراف ابھی نیچے ہی ہے، کہ یکایک ایسی مصیبت آتی ہے کہ جس پہ صبر کی وجہ سے وہ اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پہلے سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ انبیاء کو دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان کو جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑ کے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ مریض کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، اب اپنی کوئی نہ کوئی بیماری تکلیف یاد کر لی، کیونکہ آج کل تو ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں کہیں نہ کہیں مبتلا رہتا ہی ہے، اور وہ بہت بادر بھی کرتی ہے بعض اوقات کہ کب میری جان چھوٹے گی اس سے، اور یہ کیوں ہے، اور مجھے اتنی دوا کھانی پڑتی ہے، اور باقی لوگ بغیر دواؤں کے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں۔ تو انسان بلا وجہ اپنے اوپر ایک شیطانی وسوسوں کی وجہ سے بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کیونکہ اس تکلیف اور اس آزمائش اور اس سپن کے اندر سے گزر کے بندہ نکھر جاتا ہے یا پھر پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو نکھار ہے نا، اور یہ چمکاؤ جو ہے انسان کے دل کے اندر اور انسان کی پرسنالٹی میں، یہ مشکل سے گزر کر ہی آتا ہے۔
उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह बंदे को किसी मुसीबत के साथ आजमाता है और वो अपनी हालत और कैफियत की बिना पर उसे नापसंद करता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफारा और उसे पाक करने का सबब बना देता है, जब तक कि वो लाहिक होने वाली तकलीफ को अल्लाह के अलावा किसी और दर पर पेश नहीं करता, यानी उसे दूर करने के लिए गैर अल्लाह को नहीं पुकारता, अल्लाह ही को पुकारता, अल्लाह ही से दुआएं मांगता है। तो मोमिन को तो एक कांटा भी चुभ जाए तो उस पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका गुनाह माफ कर देता है। अबू सईद कहते हैं एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें जो बीमारियां लगती हैं ये बताइए कि इन पर हमारे लिए क्या है। आपने फरमाया ये बीमारियां गुनाहों का कफारा बन जाती हैं। उबई इब्न काब ने अर्ज किया अगरचे बीमारी छोटी हो, आपने फरमाया अगरचे एक कांटा ही चुभ जाए या इससे भी कम। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आप गार्डनिंग कर रहे होते हैं या फूल तोड़ने लगते हैं, कोई सब्जी तोड़ने लगते हैं, तो आपके हाथ में छोटा सा नजर ना आने वाला छोटा सा कांटा चुभ जाता है। अब वो नजर भी नहीं आता, लेकिन उसकी चुभन और उसकी बॉदरेशन और उसकी तकलीफ ऐसी होती है कि इंसान किसी पल उसको भूलता नहीं, यानी उसे बेचैन रखता है वो। इस पर भी अजर है, लेकिन उस वक्त अजर भूल जाता, बस तकलीफ ही याद रहती, और इसके बदले अल्लाह ताला इंसान के दर्जात बुलंद कर देता है। सदा जी मुझे ख्याल आया कि अजर के लिए शायद हम इतने हरीस नहीं है, हम उसको इतना उस तरह मटेरियलाइज करके नहीं देखते। जैसे कांटे चुभने और इसकी बात की ना आपने, मुझे ख्याल आया कुछ लोग अपनी माली मजबूरी की वजह से जाके ब्लड अपना बेचते हैं, यानी पिंच करा के ब्लड निकलवाते हैं, कोई वीकनेस होती होगी या कोई ऑर्गन बेच देते हैं, कोई इस तरह का चीज होती है, तो वो उनके सामने वो माली फायदा होता है जिसे वो उनको ज्यादा चाहिए होता है, तो वो अपने जिस्म का एक हिस्सा या जिस्म का खून बेच देते हैं। लेकिन इंसान के ऊपर अचानक से कोई आजमाइश आ जाती है तो उस वक्त वो चीज नजर नहीं आ रही होती ना कि उसके बदले अजर मिलने वाला क्या है। जैसे पढ़ा भी है, हदीस में भी है, यकीन भी है, लेकिन शायद हमारी वो लेवल ऑफ हिर्स नहीं है कि हम फिर उस पे उस वक्त सब्र करना है। असल में जब आखिरत को सामने रख के इंसान जीता है ना तो चीजें और तरह नजर आती हैं। फिर हर चीज के बारे में इंसान मुख्तलिफ तरीके से सोचता है, निगाह ही बदल जाती है। वो आजमाइशों को मुख्तलिफ तरह देखता है, वो नेमतों को मुख्तलिफ तरह देखता है, वो माल को किसी और तरह देखता है, वो जिंदगी के मंसूबे किसी और तरह बनाता है, उसकी प्लानिंग कुछ और होती है, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। सादा जी हमने अक्सर देखा है जब हम मरीज के पास होते हैं और हम किस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, कई लोगों को तो मरीज की इयादत के आदाब भी नहीं आते और उल्टा उनको वो डीमोटिवेट करके उठते हैं कई मरतबा। तो ये इस किस्म की बातें जो है अगर हम कहीं लिख लें और कहीं ले जाएं, मैं बल्कि किताब निकाल रखी थी कि मैं साथ लेकर आऊंगी, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ उसका बहुत सा मटेरियल उसके अंदर मौजूद है। यानी ये किताब जो है इसमें इसी तरह रिसर्च करके ये सारी अहादीस और फिर आयत दुआएं वगैरह जमा की गई थी कि जब भी कोई बीमार हो तो उसको तोहफा दे दिया जाए, वो बैठ के पढ़ता रहे और कम से कम उसकी परेशानी दूर हो। मुझे जब किसी का पता चलता है तो मैं उसको रिकमेंड करती हूँ कि ये कम से कम पहले 2-3 सफ़े जो है ना वो तो जरूर पढ़ लो, क्योंकि उसमें ये खुशखबरियां और ये सारी चीजें कि बीमारी क्यों आती है और क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान को ये बात समझ आ जाए ना कि मैंने इसमें अब आ तो गई आने वाली चीज, वो तो नहीं टाल सकता, अब तो अपने वक्त के साथ ही जाएगी, तो कम से कम एक हौसला बुलंद हो जाता है, उसका मोरल बुलंद हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, वो इतना मिजरेबल नहीं होता, वो इतना सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होता, सब्र करना आ जाता है, जो कि उस वक्त की जरूरत होती है। फिर विजिटिंग द सिक, इसमें अगर आप जा रहे हैं तो आप बीमार के ऊपर क्या पढ़ के दम करें, उसके बड़े बड़े हरफ भी हैं, ट्रांसलिट्रेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, और खूबसूरत फूल भी है कि जब कहीं रखे हुए हो तो देख देख के खुश होते रहे, तो इससे हौसला होता है, तसल्ली होती है। यानी बीमारी का ताल्लुक भी बहुत ज्यादा सोच के साथ होता है। किसी भी मुश्किल के वक्त अगर आपकी सोच पॉजिटिव है ना तो आपके लिए वो तकलीफ हल्की हो जाएगी। वो अचानक अटैक तो होता है, आप हर्ट होते हैं, लेकिन फिर आप उससे फौरन निकल आते हैं। तो मरीज के अहकाम ये हर बंदे के पास होनी चाहिए, बीमार हो तो फौरन ही निकालें। और फिर इसमें कुछ फिकी चीजें भी हैं, यानी कि वुजू कैसे करें, तयम्मुम कैसे कब करें, और तरीका तयम्मुम का, और नमाज की रुखसत, खड़े होकर नहीं तो बैठ के कैसे पढ़ें, लेट के कैसे पढ़ें, और फिर इस रोजे के बारे में, फिर अगर हज में कुछ चीजें हो जाए ऐसी तो फिर क्या करें, और फिर वेंटिलेटर के ऊपर या खुदकुशी वाले के साथ क्या करें, फिर कुछ मसनून चीजें जो हैं, और फिर आखिर में इसमें भी दुआएं हैं। ये दुआएं जो इसमें हैं इसके अंदर भी आखिर में डाली हुई हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त इंसान को अपने पे दम खुद करना होता है या किसी और पे करना है, या फिर आफियत की दुआएं हैं तो वो सारी इकट्ठी कर दी गई। इसके अलावा ये हुस्न सेहत किताब जो है, बेसिकली जो मेरा जीना मेरा मरना है, उस किताब का जो पहला चैप्टर था हुस्न सेहत के बारे में, उसको जब मैंने पढ़ाया तो थोड़ा इलेबोरेट किया था और नई चीजें उसमें डाली थी।
تو الحمدللہ اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں. تو یہ کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو اس وقت انسان ان کو پڑھ لے. میں نے تو اپنے دائیں ہاتھ کے پاس رکھی ہوئی ہے تاکہ وقتاً فوقتاً پڑھ کے اپنی سوچوں کا علاج بندہ کرتا رہے, اپنا مورال بہتر کرتا رہے, کیونکہ بیماری تو بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو پریشانی اور جو نیگیٹو تھنکنگ اور شیطان کے وساوس وہ انسان کو زیادہ بیمار کر دیتے ہیں. اور جب انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بیماری اللہ کی رضا کا سبب بھی بن جاتی ہے تو انسان کے لیے حوصلہ ہو جاتا ہے. وہ کیلنڈر بھی اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ ڈاکٹرز کی ٹیبل پر ہو, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کی ٹیبل پہ کوئی چیز بھی رکھی ہوتی ہے نا تو مریض جب بیٹھا ہوتا ہے تو ادھر ادھر کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے, تو اس دن کا ڈیٹ بھی ہو اور پھر ساتھ وہ حدیث بھی پڑھ لیں. میں نے رکھا ہوا مین روم, اس کو بدلتی رہتی ہوں, آتے جاتے پڑھتے رہتے ہیں. بالکل. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو مشکل وقت میں ایک ریمائنڈر دیتی ہیں اور انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور تکلیف آسان ہو جاتی ہے اور پھر گزر بھی جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. جی میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ایوب کے صبر کی تو مثال ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ان کی جو بیوی تھی وہ جو تیماردار تھی, ان کی اولین, ان کا اپنا صبر اور ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت افزائی حضرت ایوب کو کرواتے رہنا. ہم سب ان لوگوں کے لیے جو تیمارداری کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, کسی نہ کسی بیمار شخص کی, تو کتنا ضروری ہے کہ اس کی امید کبھی نہ توڑیں. میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک چھوٹا سا کلپ تھا وہ سن رہی تھی, وہ ڈاکٹر بھی ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بہت ہی سیویئر قسم کا کینسر کا پیشنٹ تھا جس کو ملٹیپل کینسرز ہوتے گئے اور وہ بار بار اپنے ڈاکٹر سے یہ پوچھتا تھا کہ میں کب تک سروائیو کروں گا, میں اور کتنا جی سکتا ہوں. تو ہر بار اس کو یہ کہتے کہ کوئی نہیں, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو بیماری آپ کی دور ہو جائے گی. اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, اس کا وہ کینسر دور ہو جاتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ ڈاکٹر جو تھے ان کے منہ سے بس اب یہ نکل گیا کہ بس اب آپ دعا کیجئے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اس کی امید ختم ہو گئی, اور وہ اس کی امید کا ختم ہونا تھا کہ وہ خود بھی ختم ہو گیا. تو واقعی یہ امید اور حوصلہ دلاتے رہنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ مریض کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ دلانا. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ ہاسپٹل میں ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے, تو ایک ینگ ڈاکٹر مجھے یاد ہے کہ وہ آیا اور اس نے ساری ریڈنگز دیکھی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, ان کا یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ بالکل فکر نہیں کریں. حالانکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ سروائیو نہیں کر رہی, لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ ایسے موقع پر بھی حوصلہ دلانا, کیونکہ پریشانی تو انسان کو ہوتی ہے لیکن دل خوش ہو جاتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے, اچھا ساری ریڈنگز ٹھیک آ رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے میں اپنے والد صاحب کا ایک شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب انہیں ڈائگنوز ہوا تھا کہ انہیں کینسر ہے, اور وہ ماشاءاللہ کافی ایجڈ بھی تھے, لیکن ان کی تھرو آؤٹ لائف ان کی صحت ماشاءاللہ قابل رشک ہی رہی. اس ٹائم پہ وہ واک کیا کرتے تھے جب پاکستان میں کسی کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ واک کرتے ہیں. تو ڈاکٹرز کے بعد جب گئے تو ڈاکٹرز نے کہا, ینگ ڈاکٹرز تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ ریڈی ہیں کیمو کروانے کے لیے بھی. حالانکہ ان کی جو ایج تھی وہ ریکمینڈ نہیں کرتے تھے, تو میرے ابا جی کہتے تھے کہ نہیں الحمدللہ میں کر سکتا ہوں. اور مجھے ایک دفعہ جب ان کا فون کال یہاں پر آیا, کیونکہ جب میں انہیں کال کرتی تھی تو شاید وہ نہیں مجھے مل رہے تھے, اور جب وہ مجھے کال کرتے تھے تو میں نہیں مل رہی تھی, تو میرے پاس ان کا ریکارڈنگ میں آیا کہ بیٹے پنجابی میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارا ابو سرور احمد بات کر رہا ہوں, اور تم میرے لیے پریشان نہ ہونا, میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں, اور میں ساری زندگی بہت اچھی گزری الحمدللہ, اور مجھے کوئی شکوہ کسی سے نہیں, تو میں فیس کروں گا اس کو. اور وہ اس سے کافی بہتر بھی ہو گئے الحمدللہ. لیکن ایک وقت تھا کہ پھر جانا ہی تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اب یہ نہیں رہیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ ابا جی آپ مجھے کچھ لکھ کے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ نہیں رہیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرا قلم ساتھ نہیں دیتا, ہاتھ ساتھ نہیں دیتا. میں نے کہا نہیں آپ مجھے کچھ لکھ کے دیں. تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا لیٹر لکھ کے دیا جس میں میں محسوس کر رہی تھی کہ ان کا ہاتھ کانپ رہا ہے اور ان کا قلم واقعی ساتھ نہیں دیتا, لیکن اس میں جو دعائیں تھیں وہ میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت کرے, ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آج اتفاق سے نورین ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی ایک کووڈ کے بہت ہی شدید ترین کیفیات سے گزری. میں چاہوں گی کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کس طرح آپ کا علاج ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
بہت ساری باتیں بتانے کو ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک، ابھی جب آپ لوگ اس کی بات کر رہے تھے امیدی اور نا امیدی کی، تو میری گھر والے بتاتے ہیں کہ اس طرح کی کئی دفعہ میری کیفیت ہوئی کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ دس از اٹ، اٹس ٹائم ٹو پل دا پلگ، تو الحمدللہ میرا ایک کزن ہے، وہ ER میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے جب کہا کہ آپ مجھے کانفرنس کال پہ ڈالیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاؤ کین وی گیو اپ، ابھی ہم اور ٹرائی کریں گے، تو مطلب سب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جس طرح سے اس نے کانفیڈنس سے یہ کہا کہ نہیں، ہم نہیں گیو اپ کریں گے، اٹ از پاسبل۔ حالانکہ وہ جو ٹیم تھی انہوں نے پورے گھر والوں کو بلا لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جس کو بلانا ہے، جس کو کرنا ہے، آپ بلا لیجئے، اب دیر از نتھنگ مور دیٹ وی کین ڈو۔ تو یہ میرا یہ والا جو کزن تھا، اس نے کہا نہیں، ہاؤ کین یو جسٹ گیو اپ لائک دیٹ، ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور ہم ابھی بھی کوئی نہ کوئی تو حل ڈھونڈیں گے۔ تو میرے خیال میں جو یہ ساری بات ہو رہی ہے نا کہ دا پازیٹیوٹی، ایک پرسن کی پازیٹیوٹی کہ نہیں، اللہ پہ توکل کر کے ہم کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈیں گے، ہم اپنی طرف سے چھوڑ نہیں دیں گے۔ چھوڑ نہیں دیں گے۔ آپ اس دن بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ آپ کو ایک سائڈ پہ رکھا تھا۔ اچھا، اس طرح سے تھا کہ مجھے میرا ہارٹ اور لنگ دونوں ہی کام کرنا بند ہو گیا تھا، تو ایک ایکمو مشین ہے جس پہ ہارٹ اور لنگ دونوں، وہ مشین میرے لیے کام کر رہی تھی، تو ایسا تھا کہ اس میں چونکہ میں خود نہیں موو کر سکتی تھی تو ان کو کروٹ بدلنا ضروری ہوتا تھا، لیکن ایسا تھا کہ جب وہ میری کروٹ بدلتے تھے تو میرے سارے وائٹل ایک دم سے گر جاتے تھے، تو وہ اس وجہ سے اٹ واز امپاسبل فار دیم ٹو چینج مائی کروٹ، تو وہ ایک ہی سائڈ پہ زیادہ رہے، تو میرے بیڈ سوز ایوری تھنگ رائٹ سائڈ پہ زیادہ ڈیولپ ہوئے۔ تو بعد میں جب میں جاتی تھی اسی ہاسپٹل تو مجھے کہتے تھے کہ the nurses didn't take very good care of you, they should have turned you around۔ آپ بتا رہی تھی نا باقی سارے زخم ٹھیک ہو گئے، سر کا ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ جی، تو وہ ہے کچھ چیزیں۔ اب جیسے میرے خیال میں یہ ضرور کہوں گی کہ اتنی ساری چیزیں میرے ساتھ اتنی زیادہ میراکولس ہوئی ہیں کہ گنتی ہی نہیں کر سکتی میں۔ ایک ایگزامپل میں یہ دے دیتی ہوں کہ جب میں ٹھیک ہو گئی تھی، میں پہلی اپنی پلمونالوجسٹ کے پاس وزٹ کے لیے گئی تھی، تو اس نے مجھے میرا اگست کا لنگ ایکس رے دکھایا، تو وہ پورا وائٹ تھا، پورا وائٹ، یعنی پورا ڈیزیزڈ ہو چکا تھا، اور اتنا سے ایک پینی سائزڈ حصہ تھا جو رہ گیا تھا، تو یعنی پورا ڈسٹریکٹ ہو چکا تھا، اور میرے اندر لنگز میں ایئر ببلز تھے، تو وہ بہت پریشان تھے اس بات سے کہ یہ ببلز برسٹ اگر ہو گئے تو کیا ہوگا۔ جب 2 مہینے کے بعد اپنا نیکسٹ اسکین کیا انہوں نے، تو شی واز امیزڈ، کہنے لگی کہ یہ خود سے ریزالو ہو گئے، ہمیں نہیں پتا۔ اٹ واز آلویز این آپشن کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے تو ہمیں سرجیکلی انٹروین کرنا پڑے گا، یا تو لنگ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، یا ہم پوری سرجری کی ٹیم بٹھائیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کو ریزالو کریں۔ تو جو اس نے 2 مہینے بعد میرا اسکین دیکھا، اس نے کہا اٹس انبلیویبل، اور مجھ سے پوچھ رہی تھی، کہنے لگی تمہیں احساس نہیں ہو رہا تھا کہ جب تمہارے لنگ پہ پریشر کم یا زیادہ ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، اٹ واز جسٹ اے میریکل۔ اسی طرح ایک انہوں نے مجھے چیسٹ ٹیوب ڈالی ہوئی تھی، اینڈ فار دا لانگسٹ ٹائم وہ صبح میں پوری ٹیم ہوتی تھی، وہ جو میرے سامنے ڈسکشن کر رہی ہوتی تھی، وہ کہتے ہوتے تھے اگر ہم نے یہ ٹیوب نکال دی تو یہ کولیپس ہو جائے گی، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس ٹیوب کو ہم کیسے نکالیں، کیا کریں۔ تو 3-4 ہفتے تک میں ایک ICU میں، پھر دوسرے اس میں، پھر تیسرے، انٹل کہ انہوں نے مجھے وارڈ میں شفٹ کر دیا وداؤٹ ٹیکنگ آؤٹ دا ٹیوب، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں انٹروین کر سکتے، وی آر ٹو اسکیئرڈ۔ اینڈ سبحان اللہ، اٹ واز سچ اے میریکل کہ جس دن انہوں نے مجھے موو کیا، میں وارڈ میں پہنچی تو جو میری نرس تھی وہ آئی مجھے دوا دینے کے لیے، تو اس نے یوں جھک کے نیچے دیکھا اور اس نے کہا تمہاری چیسٹ ٹیوب یہ ہے، زمین پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگی ہاؤ ڈڈ اٹ کم آؤٹ؟ تو میں نے کہا فرشتوں نے نکالا مجھے۔ الحمدللہ۔ تو مطلب یعنی کہ وہ ڈاکٹرز نہیں فیصلہ کر پا رہے تھے کہ ہم کیسے کریں، اینڈ وہ جسٹ لٹرلی میراکولسلی وہ ڈراپڈ آؤٹ تھے، انہوں نے فوراً سرجری کی ٹیم بتائی سب کچھ۔ وہ مجھ سے پوچھے تھے یہ کیسے ہوا، میں نے کہا آپ بتائیں کیسے ہوا۔ اٹ واز سرجیکلی سوچرڈ ان، مطلب وہ سلی ہوئی تھی اندر، there was no way کہ کوئی ہیومن بھی اس کو ایسے کھینچ کے نکال دے، لیکن جب انہوں نے مجھے شفٹ کیا تو وہ ٹیوب خود سے زمین پہ تھی۔ I mean it was one of those things کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے اگر ہم نے کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہ میں یہی کہہ اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہو تو پھر شفا اللہ دیتا ہے۔ جی بالکل، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں میرے بیک پہ نہ موو کرنے کی وجہ سے اتنا، یعنی 6 inches wide 6 inches deep 6 inches اندر ٹنل کیا ہوا اتنا بڑا زخم تھا جس کی وجہ سے میں ہل نہیں سکتی تھی۔ میں جب ڈاکٹر سے پوچھتی تھی یہ کتنے دن میں ہیل ہوگا تو مجھے کبھی کوئی ٹائم لائن نہیں دیتے تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ جب ہوگا تو ہوگا۔ اینڈ جب میں ریہیب میں تھی اور نرسز میری ڈریسنگ چینج کرتی تھی ود ان اے پیریڈ آف 2 weeks
6 इंचेस से वो 2 इंचेस हो गया, और वो देखते थे, वो कहते थे वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ हीलिंग। आप करती क्या थी, कौन सी दुआएं पढ़ती थी? दुआओं पे मैं ये, अभी आप जब हजरत अय्यूब की दुआ बता रही थी तो मैं ये बात बहुत सोच रही थी कि जब भी मैं पहले अपनी जिंदगी में ये वाली दुआ देखती थी ना, अल्लाहुम्मा अन्नी मस्सनी अद्दुर, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये दुआ कैसे हो सकती है कि अल्लाह ताला से आप कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं हिल नहीं सकती थी, मूव नहीं कर सकती थी, इतनी सारी ट्यूब्स थी। द ओनली दुआ दैट आई कुड मेक वाज अल्लाहुम्मा अन्नी मस्सनी अद्दुर, कि मुझे तकलीफ है, मुझे ये नहीं पता था मैं किस चीज के लिए दुआ मांगूंगा, आंखें ठीक हो जाए, हाथ ठीक हो जाए, क्योंकि आई कुडंट मूव, आई कुडंट स्पीक। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि जो लोग बात नहीं कर सकते हैं उनको कितनी बेचारगी का एहसास होता है, क्योंकि आई कुडंट टॉक, और वो ये भी नहीं उनको समझ आ रही थी कि ये बोलेगी तो कैसे हम क्या करें कि ये बोलना शुरू हो जाए, मैनी थिंग्स, मतलब। तो मुझे वो एहसास हुआ कि जो लोग हाथ ना हिला सकते हो उनको कैसा लगता होगा। अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। मैं हाथ उठा के पानी नहीं पी सकती थी, मैं उनको इशारे से कहती थी कि मुझे पानी दे दें, तो उनको समझ नहीं आती थी। फिर वो किसी तरह पानी का ग्लास करीब आया तो मैं उठा नहीं सकती थी, उठाया मुंह में डाला तो मैं स्वॉलो नहीं कर सकती थी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक पानी का ग्लास पीना, हम कितना नॉर्मली उठाया और पी लिया, लेकिन आप उठा ना सके, मुंह तक ले जा ना सके, उसको डाल ना सके, और मुंह में चला भी गया तो फिर उसको स्वॉलो ना कर सके। एक एक्ट में अल्लाह ताला की कितनी रहमतें हैं और नेमतें हैं, हम कितनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई मीन आई हैव अ लिस्ट ऑफ जो मिरेकल्स हैं। मेरे ख्याल में इसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं लोगों को ये कहती हूँ कि मैं तो मुआजिज़ा हूँ दुआओं का, लेकिन जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की है उन्होंने कितनी तड़प के मांगी थी कि अल्लाह ताला ने सबकी दुआ मेरे लिए कबूल की है। अल्हम्दुलिल्लाह। जाज़ाकल्लाह खैर। सईद कहते हैं कि मैं सलमान के साथ किंदा में एक मरीज की आदत के लिए गया। जब वो मरीज के पास आए तो उन्होंने कहा खुश हो जाओ। अब अगर हम किसी मरीज को कहें खुश हो जाओ तो वो आगे से शायद माइंड ही कर जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि बेशक मोमिन के मर्ज को अल्लाह ताला कफारे और अपनी रजा का सबब बना देते हैं, और फाजिर का मर्ज ऐसा है जैसे कि ऊंट, कि उसके मालिक ने उसे बांध दिया, उसके बाद छोड़ दिया और उसे खबर नहीं कि क्यों बांधा और क्यों खोला, क्यों हंका दिया। फिर इसी तरह आग के अजाब का बदल बनने के लिए भी बीमारी आती है, यानी आखिरत के अजाब से बचाव के लिए। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज की तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए जिसे बुखार था, मैं भी आपके साथ था। आपने उसे फरमाया खुश हो जाओ, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बुखार मेरी आग है जिसे मैं अपने बंदे पर दुनिया में मुसल्लत कर देता हूँ ताकि उसकी आखिरत वाली आग के अजाब का बदल बन जाए। इसलिए बुखार को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, नहीं, दुनिया का बुखार आखिरत के अजाब से बचाव का जरिया बन जाता है। फिर इसी तरह आम दिनों में इंसान जो नेक अमल करता रहता है, बीमारी में अगर नहीं कर सकता तो वो उसके लिखे जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिन भर का कोई अमल ऐसा नहीं जिस पर मुहर न लगाई जाती हो। चनाचे जब मुसलमान बीमार होता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, ए हमारे रब, तूने फलां बंदे को रोक दिया, यानी अब वो ये नहीं कर सकता जो पहले हर रोज करता था। रब अज़्ज़ा व जल फरमाता है कि उसके तंदुरुस्त होने तक जैसे वो अमाल करता है उनकी मोहर लगाते जाओ, या ये कि वो फौत हो जाए तो फिर और बात है। यानी बीमारी में उन सारे अमाल को उसके लिए मोहर लगाते जाओ, यानी उन्हीं अमाल को रेप्लिकेट करते जाओ कि गोया कि वो कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा बीमार होता है या सफर में जाता है तो उसके वो तमाम अमल लिख दिए जाते हैं जो वो हालत क़याम और ज़माने तंदुरुस्ती में किया करता था। और दुनिया में जिन पे तकलीफ आती है अगर वो सब्र करे तो क़यामत के दिन उनको मिलने वाले अजर को देखकर लोग तमन्ना करेंगे काश हमारी जिल्दें कैंचियों से काट दी जाती। फिर इसी तरह बाज़ बीमारियों में जब लोग फौत हो जाते हैं तो शहादत का सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी सबीलिल्लाह मारे जाने के अलावा 7 तरह की शहादत और है। एक वो जो ताउन की बीमारी में मरे, दूसरे जो पानी में डूबकर मरे, तीसरे जो जातुल जम जैसे फेफड़ों की बीमारी उसमें मरे, चौथा पेट की बीमारी में मरने वाला, पांचवा जल कर मरने वाला, छठा छत या दीवार के नीचे दब के मरने वाला, सातवें वो औरत जो हामिला हो और मर जाए, ये सब शहीद कहलाएंगे। ये सब भी शहादतें हैं। फिर अल्लाह के इज़्न से बीमारी जो है वो जन्नत में दाखिले का जरिया भी बनती है। और उसमें वो खातून जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता था और उसने दुआ के लिए कहा तो आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत है, और चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं कि अल्लाह तुम्हें सेहत और आफियत दे दे। तो उसने कहा कि मैं सब्र करूंगी लेकिन मेरा सतर खुल जाता है, तो आप दुआ करें कि मैं जब बेहोश हूँ तो फिर मेरा सतर ना खुले। तो आपने उसके लिए दुआ कर। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह ताला बाकी कल सीखो कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह
जज़ाकल्लाहु खैरन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।